بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ناظرین، اس آیات مبارکہ میں پروردگار عالم نے جس عظیم عورت کا ذکر فرمایا وہ فرعون مصر کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ تھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کی حالات زندگی کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ فرعون نے آپ سے شادی کیسی کی تھی اور وہ شادی کے بعد آپ کے قریب کیوں نہ جا سکا۔ کیا حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کا نکاح جنت میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا؟ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کیسے واقع ہوئی اور آپ کا مزار کہاں پر واقع ہے؟ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید بھی فرعین مصر میں سے تھے جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ مصر کی انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کی جذبے سے معمور تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کی مثال ارشاد فرمائی۔ آپ دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا کرتی، اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین کہا گیا۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا اور معاذ اللہ و خدائی کا دیودار تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھی۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضا و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بصاحت کی زور پر جبرن آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کے قریب آنے لگتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ وہ آپ کے قریب نہ آ سکتا، اسی لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے وہ لپالک یعنی کسی دوسرے سے لی گئی تھی۔ ناظرین، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے فرعون کی سپاہیوں کی ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی، یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ ناظرین، قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا، اسی وجہ سے بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، مگر بظاہر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دنیا میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے رکھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں جب حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہا، اس بات کو قرآن نے یوں بیان کیا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ ناظرین، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے خدائی کے دعویدار فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور آپ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوگی۔ ناظرین، روایات ہے جب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرض وفات میں سرکار علی وقار تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں یعنی ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گراں گزرنے میں کثیر بلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران
عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرما دیا ہے۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیری کر لی اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے برگاہ الہی میں جو دعا کی وہ ہم نے آج کی اس ویڈیو کے آغاز میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات کا ترجمہ کر کے بیان کی۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کرندوں سے کہا، ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کا عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی گئی، مگر اس وقت آپ کی روح پرواز کر چکی تھی، اور ایسے بدن پر چٹان گری جس میں روح نہیں تھی۔ یوں آپ نے شہادت کا رتبہ پایا۔ ناظرین، آپ سلام اللہ علیہ کا مزار مصر میں واقع ہے۔ اللہ رب العزت ان پر رحمت اور کرم فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔